اللہ پاک ہے اللہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک بھی ہے پاکیزگی کو بھی پسند کرتا ہے۔ پاکی کا راستہ، پاکیزگی کا راستہ نکاح کا راستہ ہے۔ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا، نکاح کرو، حکم کے صیغے کے ساتھ یہ بات کہی فَانْكِحُوا، تم نکاح کرو مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جن عورتوں کو تم پسند کرتے ہو، مثنیٰ وثلاث ورباع، دو دو کرو، تین تین کرو، چار چار کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اور اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ ہم اعتدال نہیں رکھ سکیں گے تو پھر ایک کے ساتھ کرو۔ نکاح کرنے کا حکم اللہ نے دیا، نکاح کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا۔ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر زندگی گزارنے کے لیے میاں اور بیوی، مرد اور عورت کے تعلقات کے لیے جو جائز طریقہ ہے، یہودی مذہب کے اندر بھی وہ نکاح ہے، عیسائیت کے اندر بھی وہ نکاح ہے۔ ایک مرد اور عورت کے تعلقات ہندو مذہب کے اندر بھی، جو غیر آسمانی مذہب ہے، اس کے اندر بھی جائز تعلقات جو ہے وہ اس کے لیے نکاح ہے۔ بدھ مت کے اندر، سکھ مت کے اندر، دنیا کے ہر مذہب کے اندر نکاح کا حکم ہے۔ نکاح کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، نکاح کے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو بغیر نکاح کے مرد اور عورت کے تعلقات کی اجازت دیتا ہو۔ پھر اللہ کا قرآن حکمیہ کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، معاشرے سے فحاشی کے خاتمے کے لیے، بے حیائی کے خاتمے کے لیے، عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے، عورت کے تقدس کے لیے، عورت کے شرم کے لیے، عورت کی حیا کے لیے فرمایا ایک عورت اگر معاشرے کے اندر زیادہ ہے اس سے تو پھر دو دو عورتیں اپنے نکاح میں لاؤ، تین تین عورتیں لاؤ، چار چار عورتیں لاؤ، تاکہ عورت کی حفاظت ہو، عورت کو عزت ملے، عورت کو احترام ملے اور عورت کے تقدس کا خیال کیا جائے۔ عورت بیوی بن کے رہے، عورت ماں بنے، عورت جس روپ میں بھی آئے اسلام اس کو قدر کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔
اور یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے عورت کو عزت دی، مقام دیا، احترام دیا، ماں کے روپ میں بھی، بیوی کے روپ میں بھی، بیٹی کے روپ میں بھی اور بہن کے روپ میں بھی اس کو حقوق دیے تو اسلام نے دیے۔ کہا جاتا ہے کہ جی اگر خاندان بنے گا، فیملی سسٹم ہوگا، اخراجات بڑھیں گے، بے روزگاری بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، تو آسان طریقہ زنا کو اپنا لیا جائے، آسان طریقہ زنا کو اختیار کر لیا جائے۔ لیکن یہ سوچ ملحدانہ سوچ ہے، یہ سوچ باغیانہ سوچ ہے۔ حقیقت یہ ہے، رب ذوالجلال نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ، کہ تم نکاح کرو، نکاح کا راستہ اپناؤ، نکاح کا طریقہ اپناؤ۔ اللہ اعلان کرتے ہیں ان یکونوا فقراء، اگر فقر ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، مال و دولت کی کمی ہے، نکاح تم کرو، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ تم کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ ایک صحابی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے اللہ کے رسول غریب ہوں، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں تمہاری شادی ہوئی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ابھی نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا جا نکاح کر، اللہ تجھے اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ وہ گیا، کچھ عرصہ کے بعد واپس آیا، پھر عرض کرتا ہے اللہ کے رسول آپ نے حکم دیا نکاح کرنے کا، میں نے نکاح کر لیا، اس کے باوجود میرے حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا ایک اور کر لیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول پہلے کے خرچے پورے نہیں ہوتے، دوسری کے لیے حکم جاری کر دیا۔ آپ نے فرمایا جا نکاح کر، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تجھ کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ وہ گیا، پھر ایک عرصے کے بعد واپس آ گیا، پھر اللہ کے رسول اس کے حالات پوچھتے ہیں، عرض کرتا ہے آقا 2 نکاح کر لیے، حالات نہیں بدلے، تبدیلی نہیں آئی، غربت ختم نہیں ہوئی، فقر نہیں گیا۔ آقا فرماتے ہیں ایک اور کر لیں۔ حکم آقا کا تھا، غلام کیسے ٹال سکتا ہے؟ پیر حکم دے اور مرید کیسے انکار کر سکتا ہے؟ حکم دیا، اس نے جا کے تیسرا نکاح کر لیا۔ پھر ایک عرصے کے بعد آیا، آقا فرماتے ہیں بتاؤ کیا حالات ہیں؟ کہنے لگا اللہ کے رسول یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ نے مجھے اپنے فضل سے اتنا مالدار کر دیا، اتنا دولت مند کر دیا، آج میرا مال اور دولت میرے حساب میں ہی نہیں۔ مسنا وثلاث ورباع، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، یہ کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سرپرستوں کو حکم دیا، سرپرست نکاح کرائے، ولی نکاح کرائے، باپ نکاح کروائے، بھائی نکاح کروائے۔ لیکن یہاں پر نکاح سے بھاگا جاتا ہے، نکاح سے دوڑتے ہیں، یا پھر یہ جدید نظریات والے من پسند شادی کی طرف جاتے ہیں اور عدالت میں جا کر نکاح کرتے ہیں۔ عدالتی نکاح، بغیر ولی کے نکاح، باپ کی مرضی کے بغیر
بھائی کی مرضی کے بغیر کوئی ولی نہیں، بغیر ولی کے جا کے عدالت کے اندر نکاح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے جو کسی ولی کے بغیر کیا جائے۔ ولی کے بغیر کیا گیا نکاح باطل ہے۔ غیر شادی شدہ اگر اپنے حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم کہ تم نکاح کرو۔ نکاح کو اسلام نے عام کیا، زنا کو عام نہیں کیا، نکاح کو سستا کیا۔ آج اس دنیا کے اندر کتنے افسوس کی بات ہے، اس ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر آج نکاح مہنگا ہو گیا، زنا سستا ہو گیا، نکاح کے لوازمات مہنگے ہو گئے۔ پہلے منگنی کا خرچہ، پھر عید کا خرچہ، پھر عیدی دینی ہے، عیدی کے لیے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پھر بارات ہے، پھر بارات کا کھانا، پھر جہیز، جہیز کا سامان، پھر سونا زیور، یہ رسومات اس معاشرے نے اور ان رسوم نے نکاح کو مہنگا کر دیا اور زنا کو سستا کر دیا۔ ترمذی شریف کے اندر اور نسائی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے۔ 3 شخص ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ پر واجب ہے۔ اس کے اندر ایک وہ جو جہاد پہ نکلا، جہاد کے راستے پہ نکلے ہوئے مجاہد کی مدد کرنا اللہ پر واجب ہے، اور دوسرا وہ غلام جو مکاتیب اختیار کر لے اپنے مالک کے ساتھ رہائی کے لیے کہ اتنے مال دولت پیسے کے عوض میں تجھ سے رہا ہوں گا، اور وہ نیت کر لے پیسے کی ادائیگی کی، اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اس غلام کی مدد کرنا اللہ پر واجب ہوتا ہے۔ اور پھر تیسرا وہ شخص جو پاک دامنی کے لیے، عزت بچانے کے لیے، اپنی عفت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نکاح کا ارادہ کرے، زندگی گزارنے کا ارادہ کرے، اس کے پاس وسائل نہ ہوں، اللہ پر واجب ہے اس شخص کی مدد کرنا۔ اللہ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ اور وہ آپ نے واقعہ کئی مرتبہ سنا کہ جو 3 لوگ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سوال کرنے کے لیے، اور پھر انہوں نے اس بات کا عہد کیا، اس میں سے ایک شخص نے یہ بات کہی میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا، میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، ساری رات میں اللہ کی عبادت کے اندر گزار دیا کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جذبات کو سنا، اس کے خیالات، اس کے احساسات کو سنا کہ جس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، ارادہ کیا، عزم کیا، اعلان کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ مِن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت کو نہیں مانتا، جو میری سنت پہ نہیں چلتا، جو میری سنت کو اختیار نہیں کرتا، فَلَيْسَ مِنِّي، ساری رات سجدے میں پڑا رہے، سارا دن قیام کرتا رہے، ہر وقت اس کے ہاتھ پہ تسبیح کی مالا جپتی رہے، اس کے باوجود بھی فَلَيْسَ مِنِّي، آقا فرماتے ہیں کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ اس نے ہماری سنت کو اختیار نہیں کیا۔ سنت کیا ہے؟ النکاح من سنتی، آقا فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ اور پھر اس موقع پر ارشاد فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، جو میری سنت کو نہیں مانتا، جو میری سنت پہ نہیں چلتا، جو میری سنت کو تسلیم نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
نکاح کے لیے، شادی کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص نکاح کر لے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ باقی آدھی زندگی جو ہے وہ اللہ کے خوف اور ڈر میں گزارتا ہے۔ آدھا دین، آدھا ایمان مکمل، باقی وہ اللہ کے ڈر اور خوف میں زندگی گزارے، اللہ اس کے ایمان کو مکمل کر دے۔ اور پھر ایک اور روایت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیک بیوی آدھا ایمان ہے۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں سعادت مندی سے ہیں، 4 چیزیں خوش نصیبی سے ہیں، خوش قسمتی سے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جس بات کا ذکر کیا وہ نیک بیوی کا کیا۔ نیک بیوی سعادت مندی ہے، کھلا گھر، بڑا گھر سعادت مندی ہے، اچھا پڑوسی کا مل جانا یہ بھی سعادت مندی ہے، اور آرام دہ سواری کا میسر آنا یہ بھی انسان کے لیے سعادت مندی ہے۔ اور پھر نکاح کو دیکھیں، شادی کو دیکھیں۔ آج کہتے ہیں جی ہم نکاح نہیں کریں گے، ہم شادی نہیں کریں گے، بغیر نکاح کے زندگی گزاریں گے۔ بغیر نکاح کے کیسے زندگی گزرے گی؟ کیوں گزاریں گے؟ ہمیں محبت ہے جی، عجیب محبت ہے کہ جس محبت میں تم نے نکاح نہیں کرنا، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ محبت نہیں، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہمیں محبت ہے جی۔ پہلے مرد اور عورت کی محبت تھی، اس کو عام کیا گیا، اس کو فروغ دیا گیا، اس کے بارے میں ڈرامے بنائے گئے، اس کے بارے میں فلمیں بنائی گئیں، اس کو پروموٹ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد عورت کی عورت کے ساتھ محبت، مرد کی مرد کے ساتھ محبت، اس کو فروغ دیا گیا۔ اور اب بات استغفر اللہ معاذ اللہ یہاں تک آ گئی کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کرے اور عورت عورت کے ساتھ شادی کرے۔ قانون بنایا جائے، آزادی دی جائے، اختیار دیا جائے۔ عورت کہتی ہے جی میں شادی نہیں کرتی، میں عورت کے ساتھ شادی کروں گی کیونکہ مجھے اس عورت کے ساتھ پیار ہے۔ مرد کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا ساری زندگی، میں فلاں مرد کے ساتھ شادی کروں گا اس لیے کہ مجھے اس مرد کے ساتھ پیار ہے۔ یہ پیار نہیں، یہ محبت نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے جو اسلام کے دشمن، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن مسلمانوں کی آنکھوں میں ڈال رہے ہیں۔ مسلمانوں کو، اسلامی ممالک کے رہنے والوں کو اس دھوکے اور فریب کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے۔ محبت کیا ہے؟ پیار کیا ہے؟ حقیقی محبت کس کو کہتے ہیں؟ حقیقی پیار کس کو کہتے ہیں؟ رب کا قرآن بیان کرتا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تم نے ایک جان سے پیدا کیا، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس نے تمہارے لیے یہ میاں بیوی کا تعلق بنایا، پھر اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، اس نے تمہارے لیے خامد بنایا، اس نے تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو۔ سکون کا راستہ، شادی کا راستہ، نکاح کا راستہ۔ ہم شادی نہیں کریں گے، یہ تو عام ہم جنس کے ساتھ شادی کی بات کرتے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے آقا ایک عورت بانجھ ہے لیکن ہے حسب نسب والی، ہے مالدار، میں اس کے ساتھ شادی کر لوں؟ آقا نے فرمایا نہ، اس کے ساتھ شادی نہ کرو، شادی اس کے ساتھ کرو جو تمہارے لیے اولاد کو پیدا کرے، اس لیے کہ میں محمد قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی کثرت کی بات کریں، اولاد کی کثرت کی بات کریں، اور کہا جائے کہ اس کے نقصانات ہیں،
کبھی طبی نقصانات گنوائے جائیں، کبھی معاشی نقصانات گنوائے جائیں، کبھی معاشرتی نقصانات گنوائے جائیں۔ یہ یہودیت، یہ نصرانیت، یہ عیسائیت آج کی بات نہیں سوچ رہے، یہ قیامت کے لیے سوچ رہے ہیں کہ کہیں حضور کی امت قیامت کے دن بڑھ نہ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان معاذ اللہ سچ ثابت نہ ہو، اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو لالچ دیے جاتے ہیں، اس کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے اسمبلیاں خریدی جاتی ہیں، اس کے لیے پارلیمنٹ خریدی جاتی ہے، اس کے لیے حکومتیں خریدی جاتی ہیں، اور اس کے لیے قرضے دیے جاتے ہیں، اس کے نام پر قرضے معاف کیے جاتے ہیں۔ پہلے قرضوں میں جکڑا جاتا ہے، قرضوں کی طرف لایا جاتا ہے، مصنوعی مہنگائی پیدا کی جاتی ہے، پھر قرضے دینے کے لیے شرائط رکھی جاتی ہیں۔ ٹرانسجنڈر بل کو پاس کرو گے تو قرضہ ملے گا، پھر شرطیں رکھی جاتی ہیں، مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو جائز قرار دو گے تو قرضہ ملے گا، پھر شرطیں رکھی جاتی ہیں، عورت کی عورت کے ساتھ شادی کو جائز قرار دو گے تو قرضہ ملے گا۔ یہ سارے جال ہیں دجال کے، یہ سارے جال ہیں شیطان کے، اور یہی وہ جال ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے گرد بنے جا رہے ہیں۔ مجبور کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بانجھ عورت کے ساتھ، فرمایا اس کے ساتھ نکاح کرو جو زیادہ اولاد جننے والی، زیادہ بچے جننے والی۔ پھر ایک حدیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت سے نکاح کی وجہ حسب نسب ہے، خوبصورتی ہے، دینداری ہے، مالداری ہے، لیکن لوگوں تم جب بھی عورت کے ساتھ نکاح کرو تو اس کی دینداری کی وجہ سے نکاح کرو، اس کے دین کو مد نظر رکھو، اس کے پاس دین کتنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ چلنے والی ہے یا نہیں ہے۔ یہ محبت، یہ مصنوعی محبت، یہ جھوٹی محبت، یہ جھوٹی محبت کے دعوے، حقیقی محبت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی، حقیقی پیار وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی، خالق کی، اس نے تم کو پیدا کیا، مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہاری بیوی بنائی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے لیے شوہر کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے اس نکاح کی برکت سے، اللہ نے اس تمہارے شرعی جوڑے بننے کی وجہ سے وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے اندر محبت اور رحمت کو پیدا کر دیا۔ محبت نکاح کے بعد پیدا ہوتی ہے، حقیقی پیار نکاح کے بعد ہوتا ہے، اور صرف وہ محبت اور پیار ہی نہیں بلکہ والرحمہ، اس کے ساتھ پھر اللہ کی رحمتیں بھی اترتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو نکاح کرتے ہیں، جو نکاح کی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن جو نکاح سے بھاگتے ہیں، نکاح سے بھاگنے والے یہ کون ہیں جو معاشرے کے اندر فحاشی پھیلا رہے ہیں؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر فحاشی پھیلے، بے حیائی عام ہو، یہ کون ہے؟ فی الذین آمنوا لہم عذاب، اللہ کہتا ہے ان کے لیے عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی عذاب ہے ان کے لیے اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے۔ وہ عذاب مہنگائی کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، وہ عذاب سیلاب کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، وہ عذاب زلزلوں کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ ہمارے حکمران یہ ٹرانسجنڈر جیسے بل پاس کرتے ہیں، ٹرانسجنڈر بل کو پاس کرنے کے لیے تحریکیں چلتی ہیں، سیاستدان میدان کے اندر آتے ہیں،
یہ کون سے سیاستدان ہیں، یہ کون سا طبقہ ہے، یہ کون سی NGOs ہیں، یہ کون سے ادارے ہیں؟ یہ وہ ہیں جو اس ملک کے اندر فحاشی کو چاہتے ہیں، عریانی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور اس کام کو کرنے والوں کے لیے رب کا اعلان ہے لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان کو دنیا اور آخرت کے اندر عذاب میں مبتلا کرے۔ کرتوتیں ان سیاستدانوں کی، حرکتیں ان سیاستدانوں کی، ان NGOs کی، ان ٹرسٹیز کی، ان فاؤنڈیشنز کی بھگتنی عوام کو پڑ رہی ہے۔ 2018 کے اندر یہ بل پاس کیا گیا، اور پھر اب دوبارہ اب دیکھیں یہ حکمران ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں کرسی کے لیے، لیکن انگریز کے ساتھ وفاداری، یہودیوں کے ساتھ وفاداری، عیسائیوں کے ساتھ وفاداری، اس ایجنڈے پر سارے یہ حکمران ایک ہیں۔ اس ایجنڈے پر یہ مختلف نہیں، ان کی رائے مختلف نہیں، ان کے نظریات اور ان کی سوچ اور فکر مختلف نہیں۔ غلامی میں ایک ہے، غلامی کا دم بننے میں ایک ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ کے حبیب بھی پاک ہے، اللہ کے رسول بھی پاک ہے، اور آپ کی پاکیزہ زندگی، آپ کی طاہر زندگی، آپ کی مطہر زندگی، آپ کی منزہ زندگی، اندازہ لگائیے کتنی پاکیزہ اور منزہ، طاہر اور مطہر زندگی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مکہ کے اندر گزارنے کے بعد مکہ والوں سے سوال کرتے ہیں، او مکہ والوں، تم نے میرا بچپن بھی دیکھا، تم نے میرا لڑکپن بھی دیکھا، تم نے میری جوانی بھی دیکھی، میں آج 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کر رہا ہوں، بتاؤ اس سے پہلے تم نے مجھ کو کیسا پایا؟ میرا بچپن بھی تمہارے سامنے، میرا لڑکپن بھی تمہارے سامنے، میری جوانی بھی تمہارے سامنے، میرا کاروبار بھی تمہارے سامنے، میری تجارت بھی تمہارے سامنے، میری سیاست بھی تمہارے سامنے، میں نے ہر کام دنیا کے سامنے کیا، میری زندگی ایک اوپن کتاب ہے، میری زندگی کا ہر صفحہ کھلی کتاب ہے، میری زندگی کے کسی رات پر انگلی اٹھاؤ، دن پر اعتراض کرو، زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا بتا دو جو قابل اعتراض ہو، دشمن بھی کہہ اٹھا، مخالف بھی پکار اٹھے کہ اللہ کے رسول آپ کے اندر ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، جب بھی آپ کو پایا صادق بھی پایا، امین بھی پایا، صادق بھی امین بھی۔ ہے کوئی دنیا کے اندر ایسی مثال جو چوک میں کھڑا ہو کے کہے، جو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان کرے 40 سال زندگی گزارنے کے بعد انسانیت کی تاریخ کے اندر ایسا کوئی شخص نہیں آیا، ایک ہی شخص، ایک ہی ذات ہے، اور وہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ 40 سال کی زندگی کے بعد للکارا، اس لیے آپ کا بچپن بھی پاک، آپ کا لڑکپن بھی پاک، آپ کی جوانی بھی پاک، آپ کا بڑھاپا بھی پاک، آپ کے دن بھی پاک، آپ کی راتیں بھی پاک، آپ کی تنہائی بھی پاک، آپ کی مجلسیں بھی پاک، اور اسی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحیات شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے پارٹس میں سے ایک پارٹ ہے، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، اس کے جزوں میں سے ایک جز ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھے، مومن جو ہے مرد مومن اپنی آنکھوں کو نیچے رکھے، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے، اور فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتیں بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے۔ فرمان ایک ہے، فرمان ایک ہے، مخاطب الگ الگ کیا۔ باقی دین کے مسائل جتنے بھی ہیں ان پر غور کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص،
اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا، مرد بھی عورتیں بھی، ایک ہی لفظ کے ساتھ کہا آمنو، اس آمنو میں مرد بھی آ گئے عورتیں بھی آ گئی، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو آپ پر روزے فرض کیے گئے، یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ نے ہر حکم آمنو کہہ کر کہا، مرد اور عورت کا ذکر اکٹھے کیا، لیکن شرم کا مسئلہ، حیا کا مسئلہ، عزت کا مسئلہ، نظر کی پاکیزگی کا مسئلہ اتنا اہم تھا، رب ذوالجلال نے اس کے لیے الگ الگ خطاب کیا، مرد کو الگ حکم دیا، عورت کو الگ حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، رب کہہ سکتا تھا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، لیکن رب نے یہاں پر مومنوں کو الگ، مردوں کو الگ خطاب کیا، عورتوں کو الگ خطاب کیا، تاکہ لوگوں کی اس کی اہمیت کا پتہ چل سکے۔ اور پتہ ہے کب کہا، کس کو کہا؟ اس کائنات کے سب سے پاکیزہ ترین مردوں کو حکم دیا، اس کائنات کے سب سے مقدس ترین لوگوں کو حکم دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ لے چکا تھا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحان رب نے لیا اور اس امتحان کے اندر تقوی کو پایا، 100/100 نمبروں میں رب نے صحابہ کو پاس کیا، صحابہ کی کامیابی کا اعلان کیا، صحابہ کے فائز ہونے کا اعلان کیا، صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان کیا، اس مقدس ترین گروہ کو حکم دیا اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے۔ اور کن پر نظریں؟ جو اس زمانے کی سب سے مقدس ترین پاکیزہ ترین عورتیں تھیں، ان کو حکم دیا کہ تم بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو۔ اللہ کے رسول کی بیویاں، اللہ کے رسول کی بیٹیاں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ پردے کا حکم، نظریں جھکانے کا حکم، آنکھوں کے اندر شرم و حیا کا حکم، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اس ساری کائنات کی ساری عورتیں مل جائیں، رب کبریا کی قسم ایک صحابیہ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابیات کے کو حکم دیا، پھر کہا ازواجک وبناتک، میرے محبوب آپ اپنی بیویوں کو حکم دیں، اپنی بیٹیوں کو حکم دیں۔ ان کو حکم دیا جن کا جسم بھی پاک تھا، جن کی نظریں بھی پاک تھیں، جن کی سوچ بھی پاک تھی، جن کی فکر بھی پاک تھی، جن کے دن بھی پاک تھے، جن کی راتیں بھی پاک تھیں، جن کی تنہائیاں بھی پاک تھیں، جن کی مجلسیں بھی پاک تھیں، جن کی گفتگو بھی پاک تھی، جن کی خاموشی بھی پاک تھی، ان مقدس شخصیات کو جب یہ حکم ہے، غور کیجئے آج کے اس مسلمان کے لیے، میرے اور آپ کے لیے اللہ کا کیا حکم ہوگا، میرے اور آپ کے لیے یہ حکم کتنا بڑا ہوگا۔ مقدس گروہ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور آج مذاق بنایا جا رہا ہے، اسلام کو مذاق بنایا جا رہا ہے، اسلام کی زندگی کو عورت کے حقوق کے نام پر فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، عورتوں کے حقوق، یہ پہلے کہتے ہیں جی ہم جس کا جی چاہے وہ مرد کے طور پر زندگی گزارے، جس کا جی چاہے وہ عورت کے طور پر زندگی گزارے، رب کی خالقیت کو چیلنج کرنا چاہتے ہو، تم کون ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہیں مرد بنایا، تم کون ہوتے ہو؟ نادرہ کے دفتر میں جا کر کہنے والے میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، گھنٹے کے بعد تمہارا پروگرام بدل جائے، پھر آ کر کے کہو نہیں میں واپس مرد بننا چاہتا ہوں، تم ہوتے کون ہو یہ بات کرنے والے؟ آج یہ بات کہتے ہیں جی آزادی ہو، اختیار ہو، وہ نادرہ میں جائے، اچھا خاصا مرد ہے، اور جا کر کہیں کہ نہیں میں عورت ہوں،
ناظرہ کہ اچھا ٹھیک ہے جی آپ عورت تمام عورتوں کے اعضاء کے ساتھ ناظرہ کے دفتر میں جائے اور جا کر کے کہے کہ میں مرد ہوں، تو قانون اس کو مرد تسلیم کر لے۔ عجیب بات ہے۔ پھر وراثت کا کیا کرو گے؟ وراثت کے مسائل کیا کرو گے؟ وراثت شریعت کے مطابق تقسیم کی جائے گی یا وراثت تمہارے ناظرہ کے سرٹیفکیٹ کے مطابق تقسیم کی جائے گی؟ جو اسلام نے مرد اور عورت کو تقسیم کی ہے وراثت کے اندر، مرد کا پورا حصہ، عورت کا آدھا حصہ، عورت جا کر کے ایک سرٹیفکیٹ لے آتی ہے، اپنے شناختی کارڈ پہ لکھوا لیتی ہے میں مرد ہوں، تو کیا اس کو پھر مرد کے برابر وراثت دو گے؟ شریعت بدلنا چاہتے ہو، دین بدلنا چاہتے ہو، احکام بدلنا چاہتے ہو، اللہ کے قرآن کا بدلنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کے فرامین کا بدلنا چاہتے ہو، نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اہل حدیث کا، مسلمان کا، ہر مکتبہ فکر کا، ہر نوجوان، ہر بچہ جان قربان کر سکتا ہے، شریعت کو تبدیل نہیں کرنے دیں گے، اللہ کے قرآن پر، نبی کے فرمان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مذاق بنایا ہوا تم نے دین کو، کیا سمجھتے ہو تم دین کو؟ آج کہتے ہو جی ہم اپنی زندگی کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے، ہم مرد ہیں یا عورت؟ کہتے ہیں ہم فیصلہ کریں گے ہم مرد ہیں یا عورت؟ کچھ عرصہ کے بعد کیا ہوگا؟ اور ہوا ہے، مثالیں موجود ہیں، ممالک موجود ہیں کہ فیصلہ کریں گے ہم انسان ہیں یا جانور۔ اس سے اگلا سٹیپ ان کا یہ آ رہا ہے، ہم فیصلہ کریں گے، ہمیں ٹرانسجنڈر بل کے ساتھ اختیار دیا جائے، ایک انسان اٹھے ناظرہ کے اندر اور جا کر لکھوا دے میں انسان نہیں میں جانور ہوں، میں کتا ہوں، میں گدھا ہوں، میں شیر ہوں، میں وہ زندگی گزاروں گا، میرا لباس بھی وہ ہوگا، میرا کھانا پینا بھی وہ ہوگا، غیر فطری، غیر انسانی، غیر عقلی۔ کیسے بل پاس کرتے ہو؟ کیسے ان پر عمل درآمد کی بات کرتے ہو؟ کل کہا ہے وزیر قانون نے ہم اس پر غور کریں گے، اس کے اندر ترامیم لائیں گے علماء کی مشاورت کے ساتھ۔ تمہیں پہلے علماء یاد نہیں تھے؟ دعا کرو یہ ترامیم لے آئیں، یاد رکھے، ورنہ چاہے حکومت عمران خان کی ہو، حکومت نواز شریف کی ہو، حکومت آصف زرداری کی ہو، جس نے بھی اس ملک کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر فحاشی کو عروج دیا، انشاءاللہ اللہ ان کی حکومتوں کو ختم کر دے گا، اللہ ان کے تخت گرائے گا۔ تخت گرے ہیں، کسی کو احساس ہو یا نہ ہو، تخت گرے ہیں، رات تخت پہ سونے والے صبح اٹھے تو جیلوں میں نظر آئے، تھانوں میں تفتیش کے طور پر نظر آئے، عدالتوں کے اندر پیشیاں بھگتے نظر آئے۔ حکمرانوں، جس جماعت کے ساتھ بھی تمہارا تعلق ہو، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اور تمہاری ان کاری کرتوتوں کی وجہ سے پاکستانی قوم کسی عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اگر پاکستان کی قوم، پاکستان کی عوام اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتی ہے تو پھر پاکستان کی قوم کو، پاکستان کی عوام کو اللہ کے قرآن کے لیے، پاک پیغمبر کے فرمان کے لیے اٹھنا ہوگا اور اسلام کا ساتھ دینا ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔